کیا اسرائیل اور ایران کی جنگ دوبارہ شروع ہونے والی ہے؟ ماضی کے حملے، آج کی دھمکیاں اور آنے والے کل کا خوف، سب کچھ جانیں اس ویڈیو میں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے ایران کے سپریم لیڈر کو سنگین دھمکی دے دی۔ یہ لفظ نہیں، آگ کے گولے ہیں جو مڈل ایسٹ کی فضاؤں میں ایک بار پھر بارود کی بو گھول رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جون 2025 کی 12 روزہ خونی جنگ کے بعد دنیا ایک اور بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے؟ کیا اسرائیل اور ایران، دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی ہے جس کی آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پردہ اٹھائیں گے ان وجوہات سے جن کی بنا پر یہ خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ماضی قریب میں کیا ہوا، اس وقت کیا ہو رہا ہے اور مستقبل کے پردے میں کیا چھپا ہے۔ تو جڑیے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ صرف ایک نیوز رپورٹ نہیں، یہ آنے والے کل کی ایک جھلک ہو سکتی ہے۔ دوستوں، آئیے سب سے پہلے فلیش بیک میں چلتے ہیں۔ جون 2025 تاریخ اس مہینے کو اسرائیل اور ایران کی تاریخ کی پہلی براہ راست یعنی ڈائریکٹ جنگ کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ اسرائیل نے ایران کی نیوکلیئر اور ملٹری انفراسٹرکچر پر اچانک حملے کیے۔ جواب میں ایران نے 550 سے زائد بیلسٹک میزائلز اور ہزاروں ڈرون سے اسرائیل کے شہروں اور ملٹری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ 12 دن تک چلی اس لڑائی نے پوری دنیا کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ امریکہ کی مداخلت پر سیز فائر تو ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اب جولائی 2025 کے اس آخری ہفتے میں حالات ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کیٹس نے 27 جولائی کو واضح الفاظ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو ذاتی نقصان پہنچانے کی دھمکی دی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ڈپلومیسی کی زبان میں اسے کھلی جنگ کا اعلان سمجھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ یہ آگ پھر سے بھڑکنے جا رہی ہے؟ اس تمام تنازع کے مرکز میں ایران کا ایٹمی پروگرام ہے۔ اسرائیل کو لگتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کے بہت قریب ہے اور وہ اسے اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ جون کی جنگ کی بنیادی وجہ بھی اسرائیل کا یہی خوف تھا۔ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اور اہم سائٹس کو نشانہ بنایا۔ اگرچہ ایران ہمیشہ کہتا آیا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA کے ساتھ تناظر اور یورینیم انرچمنٹ کی سطح بڑھانے سے اسرائیل کے شکوک کو تقویت ملتی ہے۔ حال ہی میں ٹرکی میں یورپی ممالک کے ساتھ نیوکلیئر مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ ہوا ہے، لیکن ابھی تک کوئی اہم پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر ڈپلومیسی ناکام ہوتی ہے تو وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے پراکسی وار، یعنی دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلانے کی لڑائی۔ سالہ سال سے اسرائیل اور ایران سیریا، لبنان، عراق اور فلسطین میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے آ رہے ہیں۔ ایران حزب اللہ اور حماس جیسی تنظیموں کی مدد کرتا ہے، جبکہ اسرائیل ان تنظیموں اور سیریا میں موجود ایرانی ملٹری ایسٹس پر حملے کرتا رہتا ہے۔ یہ پراکسی وار اب ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں بدل چکی ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جون کی جنگ تھی۔ اس کے علاوہ حال ہی میں یوکرین نے بھی ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، جس سے اس تنازع کو ایک نئی گلوبل ڈائمنشن مل گئی ہے۔ تیسری اہم وجہ دونوں ممالک کی اندرونی سیاست ہے۔ اسرائیل میں اس وقت ایک انتہا پسند یا فار رائٹ حکومت ہے اور ایران میں بھی سخت گیر لوگ اختیار میں ہیں۔ دونوں طرف کے لیڈرز اپنی عوام کو اپنی طاقت دکھانے اور نیشنل سپورٹ حاصل کرنے کے لیے سخت بیانات اور دھمکیوں کا سہارا لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے وزیر نے سرعام دھمکی دی۔ اسی طرح ایران کے لیڈرز بھی اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ یہ بیانات آگ پر تیل کا کام کرتے ہیں اور جنگ کے امکان کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ دوستوں، اس وقت حالات انتہائی نازک موڑ پر ہیں۔ جون 2025 کی جنگ کے بعد ایک فریجائل سیز فائر یعنی کمزور سی جنگ بندی قائم ہے، لیکن کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ ایک طرف نیوکلیئر ٹاکس چل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف دھمکیوں اور الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حال ہی میں اسرائیل میں ایک ایرانی جاسوس کی گرفتاری نے معاملے کو اور سنگین کر دیا ہے۔ ملٹری ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو اس بار یہ پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ دونوں ممالک کے پاس پہلے سے زیادہ ایڈوانس میزائلز اور ٹیکنالوجی ہے، اور اس کا اثر صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پوری دنیا کی اکانومی، خاص طور پر آئل کی قیمتوں پر اس کے فوری اور شدید اثرات مرتب ہوں گے۔ تو دوستوں، اس سوال کا جواب کیا اسرائیل اور ایران کی جنگ دوبارہ اسٹارٹ ہونے والی ہے، سیدھا اور صاف نہیں ہے، لیکن وجوہات اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بارود کا ڈھیر تیار ہے، صرف چنگاری لگنے کی دیر ہے۔ یہ چنگاری کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹا سا ملٹری ایکشن ہو سکتا ہے، یا پھر کسی لیڈر کا ایک غلط فیصلہ۔
हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अकल सलीम का जीत हो और दुनिया एक और बड़ी तबाही से बच जाए, लेकिन तैयार रहना और हालात पर गहरी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या डिप्लोमेसी इस आग को ठंडा कर पाएगी या जंग का होना मुकद्दर है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के अहम और गहरी मौज़ूआत पर ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डीप स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।